أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تُطِيعُوهُ فَاهْتَدُوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہر جاندار کی جان، ہر ذی روح کی روح اور ہر سانس لینے والے کا سانس ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں مدنی تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اطہر پر، جنہوں نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے بھیجا، اور انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے، تاکہ واقعی وہ زمین پہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کے زندگی گزار سکے، اللہ پاک نے ہدایت کا ایک مکمل انتظام فرمایا، اور اس کے لیے آسمان سے صحائف آئے۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ مبعوث فرمایا، فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہماری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچتی رہے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی اس پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور دوسرا انتظام جو کیا وہ انبیاء کا سلسلہ تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ سب سے آخر میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ شان بخشی کہ پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ اور اللہ پاک نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال عطا فرمائے کہ رہتی دنیا تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی شخصیت، آپ کے مقام و مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا کو دیکھ لے، کوئی بیٹا ہے تو حضرت عبداللہ کے بیٹے کو دیکھ لے، کوئی پوتا ہے تو سردار عبد المطلب کے پوتے کو دیکھے، کوئی نواسا ہے تو عبد مناف کے نواسے کو دیکھ لے، اگر کوئی بھائی ہے تو حضرت سیما کے بھائی کو دیکھ لے، اگر کوئی باپ ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا کو دیکھے، کوئی داماد ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے داماد کو دیکھ لے، کوئی سسر ہے تو حضرت علی اور حضرت عثمان کے سسر کو دیکھ لے، کوئی تاجر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھے، خطیب ہے تو آپ کی خطابت کو دیکھے، ادیب ہے تو آپ کے ادب کو دیکھے، امام ہے تو آپ کی امامت کو دیکھے، حتیٰ کہ کوئی مزدور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں اور خندق کھودتے ہوئے دیکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھ لے۔ اگر کوئی سپہ سالار ہے تو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے سپہ سالار کو دیکھے، اگر کوئی فاتح ہے تو فاتح مکہ کو دیکھ لے، کوئی بادشاہ ہے تو ریاست مدینہ کے سالار کو دیکھ لے۔ غرض ہر پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اس مقام پہ پہنچا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا، اب ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آئیڈیل سمجھتے ہوئے آپ کے پیچھے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ اسی میں سارا دین ہے، یہی سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ آپ کی محبت تمام محبتوں سے مقدم ہو اور آپ کی اطاعت تمام اطاعت سے مقدم ہو۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کے کوئی عمل کریں گے تو اب عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ آنے کے بعد اپنا کوئی فیصلہ دیں گے تو وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر ہم اپنی مرضی کو ڈال لیں گے تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، آپ سے یہ فیصلہ کروائیں، اور پھر لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ سے فیصلہ کروانے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی، کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں۔ آپ کو فیصل مان لیں، آپ سے فیصلہ کروا لیں، پھر فیصلے پہ عمل کریں، لیکن صرف خالی عمل نہیں بلکہ دل کی وسطی کے ساتھ اور دل کی فراخی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ
آپ کے فیصلے پہ عمل بھی کریں، پھر جا کے ایمان مکمل ہے۔ اپنے معاملات میں کس کو فیصل ماننا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فیصل بھی مان لیا، فیصلہ بھی کروا لیا، اب اس فیصلے پہ عمل بھی کرنا ہے، عمل بھی کر لیا، لیکن دل میں اگر تنگی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر بھی مومن نہیں۔ خوشی خوشی سے اس بات پہ عمل کرنا ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کا پیغام ہے، جو آپ کا دین ہے، خوشی خوشی سے اس پہ عمل کرنا ہے، تب جا کے ایمان مکمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، فرط جذبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کائنات میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کی آقا اب میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ کو عزیز سمجھتا ہوں۔ فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کے، آپ کی اطاعت سب سے بڑھ کے، آپ کو آئیڈیل بنانا ہے تو پوری کائنات سے بڑھ کے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے تقریباً 19 میل کے فاصلے پہ کفار مکہ کی طرف سے روک دیا گیا، آپ آگے نہیں آ سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ پہلے 3 لڑائیاں ہو چکی ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، دشمنی چل رہی ہے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ ہم تو صرف عمرے کی خاطر آئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ ضد تھی کہ آپ آگے نہیں آ سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا گیا کہ آپ ہماری طرف سے یہ معاملہ اٹھائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا گیا اور افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ نہتے تھے، اسلحہ لے کے نہیں آئے تھے، لڑائی کی تیاری سے نہیں آئے تھے، لیکن ایمانی جذبہ اور غیرت اور اللہ پہ توکل اس قدر تھا کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ 1400 صحابہ نے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ ان بندوں سے راضی ہو گیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا کہ جب یہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان بندوں سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ کی رضا مل جائے، کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ بزدل نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ پیچھے نہیں پلٹیں گے، تو صلح کی طرف مائل ہوئے، صلح کے لیے آگے، اپنی شرائط لکھوا دیں۔ آپ نے فرمایا جو شرائطیں لکھوا لوں، ساری اپنی شرائط لکھوا لیں۔ تو جب شرائط لکھ لی گئیں تو نیچے سائن کرنے کی باری آئی، تو کفار کا نمائندہ کہتا ہے میں سائن نہیں کروں گا۔ کیوں بھئی تو سائن کیوں نہیں کرے گا؟ سارے مطالبے تمہارے ہیں کہ آپ اس سال واپس جاؤ گے، عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آؤ گے، آپ کی شرط مان لی، اور اگلے سال بھی 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کرو گے، یہ بھی مان لیا، اور یہ بھی مان لیا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتا ہے، آپ اس بات کے پابند ہیں، آپ اسے واپس مکہ بھیجیں گے، لیکن اگر کوئی مدینہ سے بھاگ کے مکہ آ جاتا ہے تو ہم اس بات کے پابند نہیں کہ اسے واپس بھیجیں گے۔ یہ اتنی سخت شرط یہ بھی مان لی، اب سائن کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اس پہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو میں نہیں مانتا۔ کیا لفظ ہے؟ اس میں لکھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آپ کو محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس وجہ سے اس پہ دستخط نہیں کروں گا۔ اگر میں سائن کر دیتا ہوں تو مطلب یہ کہ میں نے ساری اوپر والی تحریر آپ کی مان لی، تو
تو اس میں ایک ایسی بات ہے جس کو میں نہیں مانتا۔ اور ساتھ اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا لو نقول انا کا رسول اللہ لتبعنا کا، اگر میں کہہ دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر آپ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل یہ جملہ ہے، اور کہنے والا ایک کافر وہ تو اپنے جذبات میں کہہ گیا، لیکن ہمیں یہ سبق دے گیا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر اپنی نہیں چلتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑے گی۔ لو نقول انکا لا رسول اللہ لتبعنا کا، اگر میں کہہ دوں آپ اللہ کے رسول ہیں پھر آپ کی ماننی پڑے گی، پھر تو یہ سارے معاملے ہی حل ہو گئے، پھر ہم آپ کو روک ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد رسول اللہ بھی ہوں، کسی کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اس کو مٹا دو، عرض کی آقا میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، محمد رسول اللہ لکھوں پھر اس کو مٹا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر محمد رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھوا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کے دل میں بہت زیادہ غم ہے، غصہ بھی ہے کفار پہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ آنے کے بعد پھر کسی کی کوئی جرت نہیں کوئی بات کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپ جب اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہیں، اور عرض کی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیے، الاسنا علی الحق کی، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا عمر ہم حق پہ ہیں۔ الیس علی الباطل، کیا کافر باطل پہ نہیں ہے، جھوٹ پہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ جھوٹے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے اگر ہم مارے جائیں تو کہاں جائیں گے؟ فرمایا عمر جنت میں۔ اگر وہ مارے جائیں تو کہاں جائیں گے؟ فرمایا عمر جہنم میں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ صلح کیسی؟ کہ ساری باتیں ان کی مان لی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن خطاب انی رسول اللہ، او خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں۔ یا ابن خطاب انی رسول اللہ، خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں فیصلہ خود نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے فیصلے ہیں۔ اور یہ بھی اس کا معنی ہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے فیصلہ جب کر دیا، پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کی عقل اس کو تسلیم کرتی یا نہیں کرتی، آپ نے اس کو ماننا ہے۔ بات فوراً سمجھ آ گئی اور واپس پلٹے اجازت لے کے اپنے خیمے میں چلے گئے، رونا شروع کر دیا، زاروں کی دار روتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد عمر کون ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرے، وضاحت طلب کرے، انکار نہیں کیا، صرف استفسار کیا ہے، وضاحت طلب کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ صلح کیسی؟ تو آپ کا فیصلہ آنے کے بعد کسی کے پاس یہ بھی اتھارٹی نہیں کہ وہ آپ سے وضاحت طلب کر سکے۔ آج ہم کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بلا کے بیٹھے ہیں، کتنے فرامین سے عملی طور پہ انکاری ہیں، زبان سے ہم انکار نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں اسلام سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے ہیں، لیکن ہمارا عمل انکار کر رہا ہے، ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم اس پہ دلی طور پہ راضی نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے غزوات میں شرکت کی اور بڑے بڑے نیک عمل آگے بڑھ کے کیے، اور میرے دل میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ میری وہ خطا معاف کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد میں نے آپ سے وضاحت کیوں مانگ لی، کہیں میرے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں، کافر آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم آپ کو محمد بن عبداللہ بھی مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مرضی اپنی چلاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی،
واپس جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر پلٹے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، پھر آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کلمات دہرا دیے، پھر دو زانو ہو کے بیٹھے، عرض کی آقا مجھے جیسی آتی تھی میں نے پڑھ لی، آپ مجھے بتا دیجئے کیسے پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنی غلطیاں تھی حضرت خلاد رضی اللہ عنہ کی نماز میں، صرف ایک، اور وہ سنت تھی۔ وہ سنت کیا تھی؟ اعتدال نہیں تھا، مطلب رکوع سے اٹھے ہیں، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی تو پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے ہیں، ابھی اعضاء اپنی جگہ پہ نہیں گئے تو پھر اگلے سجدے میں چلے گئے، یہ اعتدال نہیں تھا۔ اور کوئی خرابی نہیں تھی نماز میں، یہی ایک کمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جب رکوع سے اٹھو تو کمر پھر بالکل سیدھی ہو جائے، اعضاء اپنی جگہ پہ چلے جائیں، پھر سجدے میں جانا ہے۔ پھر اسی طرح دو سجدوں کے درمیان ہے کہ نماز کو آپ نے اعتدال سے پڑھنا ہے، یہ ایک سنت کی کمی تھی۔ اور کیا فرمایا؟ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کس قدر اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان اور ایک ایک سنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے بزرگ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ تو آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی ایک بات سے پریشان ہوں، اور وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی کون تھے؟ علم کے پہاڑ تھے، حکمت کے سمندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محفل میں تھے، کچھ لوگ آئے ایک فیصلہ لے کے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص سے کہا، فرمایا یا عمر اقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میری یہ جسارت نہیں ہے میں آپ کے ہوتے ہوئے فیصلہ کروں۔ فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں آپ کے ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اس قدر حکمت اور دانائی ہے، لیکن آج پریشان بیٹھے ہیں اور بیٹے کی شکایت لے کے آئے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا کیا؟ عرض کی آقا بیٹے کی شادی کی چند دن ہوئے ہیں، آج بہو سے پوچھا ہے، بہو بیٹی ہوتی ہے، کہ عمر کو عبداللہ کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، میں نے آج تک اس کو رات بستر پہ نہیں دیکھا۔ پریشان ہوا کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ یصوم النہارا و یقوم اللیل، کہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا رہتا ہے۔ یہ شکایت کی، سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کر دی آقا اپنے بیٹے کو ایسا دیکھا ہے، بہو نے یہ شکایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کو بلاؤ۔ اب جو عبداللہ آ رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ وہ بھی کوئی عام صحابی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے آپ کی ہر بات کو لکھا ہے، ہر بات کو نوٹ کیا ہے، اور ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں فرمایا کرتے تھے عبداللہ تو مجھ سے سبقت لے گیا ہے، کیونکہ تجھے لکھنا آتا ہے مجھے لکھنا نہیں آتا، تو احادیث کو اکٹھا کرنے میں مجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے، احادیث لکھنے کی کوشش کرتے۔ صحابہ نے اعتراض کر دیا عبداللہ ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی، ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا اکتب لکھ لیا کر ما یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میں جو بھی بولوں تو لکھ لیا کر۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہم غصے میں کچھ کہتے ہیں، پریشانی میں ہم کچھ کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔
اکتب ما یخرج منہ الا الحق، عبداللہ ہر بات لکھ لیا کر، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ وہ عبداللہ ہیں لیکن آج پیشی لگ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تیرے بارے میں یہ خبر پہنچی ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خیر کے سوا کسی اور چیز کا طلبگار نہیں، ما ارید بذالک الا الخیر، آقا میں تو خیر کے لیے، نیکی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ آج جوانی ہے، کل بڑھاپا آ جائے، یہ روزے نہ رکھے جائیں، تہجد نہ پڑھی جائے، کل کوئی آج فراغت ہے، کل مصروفیت گھیر لے، آج تندرستی ہے، کل بیماری آ جائے، میں تو اس لیے چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے کرتا رہے، نہیں، فرمایا عبداللہ سن، لا ساما من سام الابد، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں، تیرے یہ سارے روزے گئے۔ دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے، اور رات کا یہ ہمیشہ کا قیام اپنی مرضی سے کرتا جا رہا ہے۔ لا ساما من سام الابد، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں کیا کر؟ فرمایا ایام 20 کے 3 روزے رکھ لیا کر، 3 روزے پورے مہینے میں، چاند کی 13 تاریخ کا، 14 کا اور 15 کا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک پورے مہینے کے روزوں کا اجر عطا کر دیں گے۔ ایک طرف دیکھیں پوری زندگی کے روزے ہیں اور رزلٹ کیا ہے؟ زیرو، کوئی رزلٹ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ اور دوسری طرف 3 روزے ہیں اور اجر جو ہے پورے مہینے کے روزوں کا، اگر ہر مہینے رکھتا ہے پورے سال کے روزوں کا۔ فرق کیا ہے؟ ایک طرف صحابی کا عمل ہے لیکن اس پہ مہر نبوت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائن نہیں ہیں، آپ کی اجازت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپروول نہیں ہے۔ دوسری طرف 3 روزے ہیں لیکن آپ کا فرمان ہے، یہ فرق ہے۔ ایک طرف نمازیں ہیں بہت زیادہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک جگہ پہ گئے، ایک بندے کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی، بعد میں پوچھا آپ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کا مطلب تو نے اب تک کوئی نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا یہ فتویٰ ہے، صحیح بخاری میں اس کی اصل موجود ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تیری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک طرف 40 سال کی نمازیں اور صحابی رسول فتویٰ دے رہے ہیں تیری نماز نہیں ہے، اور دوسری طرف جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من توضأ کما امر وصلی کما امر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جس نے وضو کیا، صرف وضو نہیں، کما امر، جس طرح کے حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ کے طریقے، آپ کی سنت کے مطابق، اور وصلی کما امر، اور نماز پڑھی، صرف نماز نہیں، جیسے آپ نے حکم دیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک طرف 2 رکھتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، دوسری طرف 40 سال کی نمازیں لیکن وہ ضائع جا رہی ہیں۔ فرق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں بنایا، آپ کو نمونہ نہیں بنایا، آپ کی اقتداء نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے عمل میں کیا ہے کہ اپنی مرضی سے ایک عمل کرتے جا رہے ہیں، آپ کی اجازت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد، آپ کی حدیث آنے کے بعد، پھر اپنی منمانی چھوڑ دی جائے، پھر اپنی مرضی چھوڑ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابہ آئے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی ہیں۔ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، معاملہ کیا کہ دونوں کی زمین ہے، ایک نالی پانی کی اس زمین کو سیراب کرتی ہے، اور تنازع اس بات پہ ہے کہ پانی پہلے اپنی زمین کو کون دے گا، اپنی زمین کو سیراب پہلے کون کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، آپ موقع پر تشریف لے گئے، دیکھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پہلے ہے، انصاری صحابی کی زمین بعد میں ہے، تو سمجھ بھی یہی آتی ہے کہ جس کی پہلے ہے وہ پہلے اپنی زمین کو سیراب کرے، پھر اگلے کی زمین کو سیراب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہ فیصلہ کیا، فرمایا کہ زبیر تو پہلے اپنی زمین کو سیراب کر،
پھر پانی اپنے بھائی کی زمین کے لیے چھوڑ دے۔ فیصلہ ہو گیا، لیکن اس انصاری صحابی نے ایک بات کر دی، فیصلہ تو تسلیم کر لیا لیکن ساتھ ایک بات کر دی کہ زبیر آپ کی پھپھو کا بیٹا ہے نا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح سبھی کو معاف کرنے والے تھے، لیکن اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی، فوراً قرآن نازل کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ سے فیصلہ نہیں کرواتے، اور پھر جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، اور قبول بھی کس طرح کرنا ہے، دل کی خوشی سے قبول کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ بھی آپ سے کروا لیا، آپ کو فیصل بھی مانا، فیصلہ بھی آپ سے کروایا، اس کو قبول بھی کیا، لیکن دل کی خوشی سے قبول نہیں ہوا۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ نے جب فرما دیا تھا کہ زبیر پہلے پانی تو اپنی زمین کو سیراب کر پھر اگلے کی زمین کے لیے چھوڑ دے، تو انصاری کی زمین خالی نہ رہتی، پانی سے سیراب ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ گوشت بھون رہے ہیں، ہنڈیا بنا رہے ہیں، بکری کا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو دعوت دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ رافع یہ جو دستی ہے نا بکری کی یہ مجھے دے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ نے دستی پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی، فرمایا ایک اور دستی دو، اس نے اور نکال کے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی، فرمایا رافع ایک اور دو۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا ایک بکری کی دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، اور تو نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رافع اگر تو میرے کہنے پہ اپنی ہنڈیا سے دستی نکالتا تو دستی نکل آتی، یہ کسی عام بندے کی بات ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ زبیر آپ اپنے باغ کو، اپنی زمین کو پہلے سیراب کرو، پھر پانی اپنے بھائی کی زمین کے لیے چھوڑ دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور اس میں خیر ہی خیر تھی، کیونکہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو نظام معاشرت دیا ہے، کیا وہ کفار کا نظام اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمارا نظام معیشت جو ہے اسلام نے، آپ نے ہمیں دیا ہے، کیا باقی نظام اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن آج ہماری ترجیحات بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ جھوٹ تو لازمی ہے نا کاروبار میں، دو نمبری نہیں کریں گے تو یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی پیدا کیجئے، اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے۔ ہم کہتے ہیں اگلے سے بدلہ نہیں لیں گے تو کیسے معاملہ چلے گا؟ آپ نے غصے سے منع کیا، ہم کہتے ہیں نہیں غصہ نہیں کریں گے تو اگلے کو دکھائیں گے کیسے اپنا آپ؟ یعنی کہ ہم الٹ چلتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے خیر کیا ہے، بہتری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، آپ کے فرامین پہ چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، اسی میں ہماری دنیا ہے اور اسی میں ہماری آخرت ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ وما توفیق الا باللہ۔